السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، امید کرتی ہوں کہ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں حرف کہانی بے سے بی بی بط کو۔ بہت ہی مزے کی اسٹوری ہے، آپ کو امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی، بی بی بط کو لگے گی۔ اب ہم پڑھتے ہیں بی بی بط کو بڑی سیانی۔ تو پیارے بچوں، سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کہانی بی بی بط کو بڑی سیانی۔ الف نگر میں بی بی بط کو صبح سویرے اٹھتی اور دانا چگ کر صبح سویرے کی سیر کو جاتی۔ وہ تالاب میں مزے مزے سے نہاتی اور باہر آ کر روز ایک انڈا دے دیتی تھی۔ بی بی بط کو روز انڈے درخت کے نیچے جھاڑیوں میں چھپا دیتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے 12 انڈے اکٹھے کر لیے۔ وہ اب ان پر بیٹھنے کا سوچ رہی تھی تاکہ ان میں سے پیارے پیارے 12 بچے نکل آئیں۔ موسم بہت اچھا تھا، بارش ہو رہی تھی اور بی بی بط کو بت 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 کرتی تالاب سے نکل آئی۔ بی بی بط کو نے گیلے پروں کو پھڑپھڑا کر ہلا کر خشک کیا۔ پھر وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں اس نے انڈے چھپایا تھا۔ وہاں انڈا موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا 12واں انڈا کہاں گیا؟ بی بی بط کو نے پریشانی سے پوچھا۔ الو بھائی، کیا آپ نے میرا انڈا دیکھا ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی اینک والے الو کے پاس پہنچی۔ انڈا؟ کیا مطلب بی بی بط کو ہو سکتا ہے تم وہ جگہ بھول گئی جہاں تم نے انڈے چھپائے تھے؟ الو نے اخبار سے نظریں ہٹائی اور کچھ دیر سوچا۔ بی بی بط کو مطمئن نہ ہو، اسے یقین تھا کہ اس کے انڈے وہیں چھپایا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئی۔ رستے میں اسے پوپو پانڈا ملا۔ پوپو، کیا تم نے میرا انڈا دیکھا ہے؟ اس نے پریشانی کے عالم سے پوچھا۔ نہیں بی بی بط کو، میں تو ابھی سو کر اٹھا ہوں اور مجھے انڈے اچھے ہی نہیں لگتے، پوپو پانڈا بات چھپاتے ہوئے کہا۔ بی بی بط کو نے سب ساتھیوں سے پوچھا، کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ بی بی بط کو دوبارہ درخت کے پاس گئی جہاں جھاڑیوں میں اس نے 11 انڈے چھپائے تھے۔ ارے، میرے باقی 11 انڈے بھی غائب ہیں۔ جھاڑیاں ہٹائیں بی بی بط کو کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہاں اب ایک بھی انڈا نہیں تھا۔ تب ہی بی بی بط کو نے درخت کے اوپر ببلو بندر کی دم دیکھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ انڈے کس نے غائب کیے تھے۔ ببلو بندر ابھی تالاب سے نہا کر نکلا ہی تھا کہ بی بی بط کو نے چپ سے جا کر اس کی دم اپنی چونچ میں دبا لی۔ بی بی بط کو، یہ کیا کر رہی ہو؟ ببلو بندر تو چیخ اٹھا۔ ببلو بندر، کیا تم نے بی بی بط کو اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ نکالو میرے انڈے ورنہ میں تمہاری دم کچی کھا جاؤں گی۔ بی بی بط کو نے غصے سے کہا۔ ببلو بندر نے بہت آئے بائے شائے کی مگر بی بی بط کو کسی طرح دم چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ بالآخر ببلو بندر اسے برگد کے درخت کے پاس لے گیا جہاں بی بی بط کو کے 12 کے 12 انڈے بالکل حفاظت سے پڑے ہوئے تھے۔ اب تو چھوڑ دو میری دم بی بی بط کو، ببلو نے منت کی۔ بی بی بط کو نے چونچ اور کچھ مزید دبا لی۔ ببلو تکلیف سے چیخا اور اس نے بی بی بط کو کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تم نے آج تو میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے، آئندہ کبھی نہ کرنا ورنہ میں تمہاری دم انڈے کے آملیٹ میں پکا کر کھا جاؤں گی۔ بی بی بط کو نے اس کی دم چھوڑ دی۔ آزاد ہوتے ہی وہ اپنی دم کو سہلاتا اور دباتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ بی بی بط کو خوشی خوشی بت بت کرتی اپنے انڈوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آج کی اسٹوری؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے یوٹیوب چینل کو۔ اللہ حافظ۔